اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایبرو تھا نا یہ بالکل ہی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ دونوں ایبرو کے بیچ میں یہ بال ہوتے ہیں, ہمارے بہت سارے لوگوں کو بال ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ایبرو کے بیچ میں بال نہیں تھے. یہاں ایک نس تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نس ہوتے ہیں, لیکن وہ جو نس تھی نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش مزاج ہوتے تھے تو وہ نس نظر نہیں آتی, لیکن جب اللہ کا حکم ٹوٹتا, جب اللہ کا حکم ٹوٹتا, اللہ کے خلاف کوئی کام کرتا تو وہ نس کیا ہوتی, ذرا ابھر جاتی تھی. تو صحابہ سمجھ جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غصے کی حالت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی چوڑی تھی, جن کی پیشانی چوڑی ہوتی ہے نا ان کو مثال دی جاتی ہے بڑا علم والا ہے, بڑا فہم والا ہے, حکمت والا شخص ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک جو تھی وہ چوڑی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلکیں تھی وہ بالکل گھنی پلکیں تھی, ایسا لگتا تھا سرمئی آنکھیں. جو آدمی سرما لگاتا, ہم لوگ کیا ہوتا ہے آنکھوں کو خوبصورتی کے لیے سرما لگاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلکیں تھی نا وہ اتنی گھنے تھی کہ لوگ دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ہر دم اللہ کے نبی سرما لگائے ہوئے ہیں. وہ سرمئی آنکھیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گال, دونوں گال تھے نا یہ چپکے ہوئے نہیں تھے, یہ ذرا اگڑے ہوئے گال تھے. اتنے بھی زیادہ نہیں اگڑے ہوئے تھے کہ آدمی کے گال پھول جاتا نا, ویسے پھولے ہوئے نہیں تھے بالکل. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بالکل چھوٹا نہیں تھا, بالکل زیادہ بڑا بھی نہیں تھا, معتدل سر تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے جو بال تھے بالکل کالے تھے. آخر عمر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سے کچھ دن پہلے صحابہ نے دیکھا کہ داڑھی کے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال یعنی 14 بال, صرف 14 بال اللہ کے نبی کے سفید ہوئے تھے, سر کے بال سفید نہیں ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک کا ذکر کیا جائے. یہ تمام چیزیں جب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, جب پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کی خوبصورتی کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے. حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد تو چاند کی طرح چمکتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت مبارک تھے نا, دانت وہ بالکل سامنے والا جو دانت تھا نا وہ ذرا سا وہ گیپ تھا, ذرا سا دونوں دانت کے بیچ میں وہ گیپنگ تھی, بالکل سٹے ہوئے نہیں تھے اور ٹیڑھے میڑھے نہیں تھے. بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت تھے نا, جو 32 دانت وہ ایسے سجے ہوئے تھے جیسے انار میں دانے سجے ہوتے ہیں نا, ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت سجے ہوئے تھے, بالکل پرفیکٹ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے, تقریر کرتے تھے, تو جیسے ہم لوگ بھی تقریر کرتے ہیں تو منہ سے کیا ہوتا, تھوک نکل جاتا ہے, تھوک نکلتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو جو دونوں دانت کے بیچ میں جو گیپنگ تھی نا سامنے والا, یہ ثنائے انگلیاں, اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ثنائے انگلیاں. نیچے والے دونوں دانت جو اس کے بالکل اپوزٹ میں ثنائے سفلی کہا جاتا ہے. یہ ثنائے انگلیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا, وہاں سے جو اللہ کے نبی بات کرتے تھے تو ایک ایسا نور نکلتا تھا کہ لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا کہ روشنی نکل رہی, کیا روشنی نکل رہی. حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہیں کہ میرے والد محترم جب جاتے, صبح میں جاتے دین کی تبلیغ کے لیے اور شام میں جب آتے تو گھر پہ آتے تو ہم پہچان نہیں پاتے کہ ہمارے والد محترم محمد ابن عبداللہ ہیں. چہرے پر گرد پڑی ہوتی, چہرے پر دھول پڑی ہوتی, سر کے بال میں مٹی کوئی ڈال گیا ہوتا, وہ چہرے پر تھپڑ مار گیا ہوتا, کپڑے پھٹے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیوں؟ اس امت کے خاطر, اس امت کے خاطر کہ یہ امت کیسے صحیح راستے پر آ جائے اور اس امت کو ترقی کیسے جائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی, ہمارے لیے بڑی محنت کی. یہ صحابہ 1,24,000 صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں تھے. جبل رحمت پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے, اونٹنی پر 5 گھنٹہ دعا کی ہے. یہ اپنے لیے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا بینک بیلنس صحیح ہو جائے, اللہ میری بلڈنگ ہو جائے, مجھے گاڑی ہو جائے, ہزاروں کروڑوں اونٹ اللہ دے دے. نہیں, اس امت کے خاطر اللہ کے نبی نے جبل رحمت پر اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر, ننگی اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کے نبی نے 5 گھنٹہ دعائیں کی تھی. یا اللہ, اس امت کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا, اور میری امت اگر تمام کی تمام امت اگر گمراہی میں ہو جائے اور کفر میں پڑ جائے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح کی امت کو جیسے تو نے برباد کیا پانی دے کر, ویسے نہ کرنا. اجتماعی کوئی آفت نہ آئے, مصیبت نہ آئے. اللہ کے نبی دعا کر کے گئے کہ کوئی مصیبت ایسا نہ, کوئی زلزلہ آئے تو پورا کا پورا پوری دنیا تباہ ہو جائے, آگ لگے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتے رہنا. یا اللہ, ان کی چھوٹی موٹی اداؤں پر ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دینا. صحابہ نے جو
اپنی گردنیں کٹائی یوں ہی نہیں کٹائی ہے. صحابہ کی جو محبت تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں ہی محبت نہیں تھی. زید ابن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ ابن کذاب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کیا تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. حضور کے دور میں اس نے کیا کہ نبوت کا دعویٰ کیا, اس لیے اسے مسیلمہ ابن کذاب کہا جاتا ہے. زید ابن حبیب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ زید جائیں اور جا کر مسیلمہ ابن کذاب سے کہیں کہ نبی آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے علاوہ کوئی نہیں. اب کوئی نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا, اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. زید ابن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے مسیلمہ ابن کذاب کے دربار میں, وہاں دربار لوگ بیٹھے ہوئے تھے. مسیلمہ ابن کذاب نے کہا کس غرض سے آؤ؟ کہا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر آئے اور یہ فرمان لے کر آئے کہ جو تم نے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو کیا کرو, رد کرو, اسے بند کرو. یہ جو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہو ہمارے نبی کی طرف کہ ہم بھی نبی ہے, ایک نبی محمد ابن عبداللہ ہے اس دور میں اور اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, یہ خاتم الانبیاء ہے. نبیوں کا دروازہ بند کر دیا گیا. زید ابن حبیب کو کیا کیا مسیلمہ ابن کذاب نے؟ اپنے لوگوں کو کہا کہ اسے ذبح کرو. زید ابن حبیب کو ذبح کیا گیا. اس سے پہلے کہا زید ابن حبیب نے کہ ہاں, مسیلمہ ابن کذاب نے کہا کہ اپنے نبی کی نبوت کو چھوڑ دو, محمد کی غلامی کو چھوڑ دو, محمد کی محبت کو چھوڑ دو, ہم تمہیں بخش دیں گے. مسیلمہ ابن کذاب کی غلامی اختیار کر لو, ہماری رسالت اختیار کر دو, ہم چھوڑ دیں گے. زید ابن حبیب نے کہا کہ ارے تیرے جیسے کروڑوں آ جائیں وہ ہمیں ہمارے نبی کی محبت سے نہیں ہٹا سکتے, ہمیں ہمارے نبی کی غلامی سے نہیں ہٹا سکتے. ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت محبوب ہے, ہم ان کے لیے تو جان قربان کر سکتے. وہ تھوڑی دیر کے بحث کے بعد مسیلمہ ابن کذاب نے دیکھا کہ یہ تو محمد کی غلامی کو اپنے خون کے ہر قطرے میں سرایت کر چکے ہیں. ان کے خون کے ہر قطرے میں, ان کے نس نس میں محمد کی محبت بسی ہوئی ہے. ان کو کیا کرنا؟ قتل کرنا. لوگوں سے کہا قتل کرو. قتل کرنے پر بس نہیں کیا, وہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ زید ابن حبیب کے ہاتھ کے کئی ٹکڑے کیے گئے, دونوں ہاتھ کے, پیر کے ٹکڑے کیے گئے, اس سے کاٹا گیا, پورے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بوٹی بنائی گئی. اس کے بعد بوری میں بھر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں زید ابن حبیب کو بھیجا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر رونے لگے. زید ابن حبیب کی ماں آئی, گھر والے آئے, کیا ہوا زید ابن حبیب کا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا لاڈلا میرے دین کے خاطر, میری محبت کے خاطر قربان ہو گیا. زید ابن حبیب کی ماں نے کہا کہ نبی جی مجھے اپنے بچے کے ٹکڑے کو دیکھنے دے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ برداشت نہیں کر پاؤ گی. کہا کہ نہیں, میرے آنسو ایک قطرے بھی نہیں نکلیں گے. کیوں؟ ہمیں پتا ہے کہ جو محمد کی غلامی میں مرتا ہے, جو محمد کی محبت میں مرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر قیامت کے دن محبت کے ساتھ کرتا ہے. یہ افسوس نہیں ہوگا مجھے اپنے بیٹے کے یہ ٹکڑے دیکھنے پر, مجھے تو خوشی ہے کہ میں نے بیٹا پیدا کیا تھا. میں شان کے ساتھ اللہ کے سامنے جاؤں گی اور کہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کو, اللہ جب پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو, ہم کہیں گے یا اللہ ایک بیٹا دیا تھا اور اس بیٹے کو ہم نے تیرے حبیب کو قربان کر دیا. صحابہ نے یہ قربانیاں دی ہیں. آج لوگ ڈرا رہے, دھمکا رہے ہیں, ہم بھی انہی کے خون ہیں, ہم بھی انہی کے ماننے والے, ہم بھی صحابہ کے ماننے والے. ہمارے دل کے اندر بھی نبی کی محبت رچی ہے, بسی ہے. اس محبت کو کوئی ڈرانے والا نہیں نکال سکتا, کوئی دھمکانے والا نہیں نکال سکتا. FIR کر کے سوچتے ہیں لوگ کہ محبت نکال دیں گے. یوپی میں آئی لو محمد, اسی لیے ہم نے لگایا ہے. یہ لوگوں آئی لو محمد پروفائل میں لگانے پر, DP میں لگانے پر پولیس نے کیا کیا, FIR کر کچھ لوگوں کی گرفتاریاں ہو گئی. سوچ رہے ہیں گرفتار کر کے ہم محمد کی محبت انسانوں سے نکال لیں گے. اے مسلمان تو اپنے نبی کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے. اس نام سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ صرف اس نام کے لیے ہم اپنی جان دے سکتے ہیں. لوگ ڈرا رہے, دھمکا رہے. لب محبت لگاؤ گے تو گرفتار کرو, گرفتاریاں جتنی کرنی ہے مارو ہمیں. ہمارے صحابہ نے اسی نام کی خاطر اپنی جان قربان کی ہے, ہم بھی قربان کریں گے انشاءاللہ. لوگ ڈر رہے پروفائل میں اسٹیٹس میں لگاؤ یار, اسٹیٹس اپنا بہت لگا لیا اپنے پکچر پہ, اسٹیٹس میں لگاؤ, دکھاؤ دنیا کو کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں, ہم قربان ہونے والے اپنے نبی کے نام پر. سوچ رہے ہیں کہ ڈرا دیں گے,
دھمکا دیں گے، کچھ لوگوں کو قتل کر دیں گے، انکاؤنٹر کر دیں گے، تو یہ مسلمان پیچھے ہٹ جائیں گے اپنے نبی کی محبت سے؟ نہیں، یہ اپنے نبی کی محبت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، یہ تو نبی کے نام پر اپنی جان نشاور کرنے والے ہیں۔ تو اپنے نبی سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ جب نبی کے نام کی بات آئے، ناموس رسالت کی بات آئے۔ ابھی ہم نے ایک تنظیم جوائن کی ہے، جو تنظیم پورے ہندوستان کے 23 اسٹیٹ میں کام کر رہی ہے ناموس رسالت پر۔ نارتھ کولکتہ کا مجھے پریزیڈنٹ بنایا گیا، اس کا 23 ریاستوں میں وہ تنظیم کام کر رہی ہے، اور جہاں ناموس رسالت کی بات آ رہی ہے، اللہ کے نبی کے خلاف کوئی کر رہا ہے، اس کے خلاف FIR کروایا جا رہا ہے، اس کو گھسیٹ کر جیل کے کٹگرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔